نگاہ دوڑاتے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے پروت شاہ کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر پروت شاہ نے جھٹکے سے پلٹنا چاہا، مگر پیچھے کھڑے وجود نے پھرتی سے آگے ہوتے پروت شاہ کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیتے کمر پر اپنے ہاتھ میں قید کرتے دوسرا ہاتھ ساتھی سے پروت شاہان کے ہونٹوں پر ثبت کیا تو اس قدر سخت گرفت پر پروت شاہان بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ کچھ پل پہلے اپنے گرد پھیلی خوشبو کو محسوس کرتے دل دھڑک اٹھا تھا، اب اس اچانک ابتار پر دہل گیا تھا۔ وہ سب کچھ بھلائے اپنی عزت کے کھو جانے کے احساس سے تڑپ اٹھی تھی۔ نیلی موٹی آنکھوں میں پل میں نمی اتری تھی، بری طرح چٹپٹاتے وہ خود کو اس آہنی گرفت سے آزاد کروانے کی تگدو میں تھی، جبکہ پروت شاہان کی مزاحمت کو دیکھتے پیچھے کھڑے وجود کے نابی لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ پروت شاہ کا مزاحمت کردہ وجود ساکت تو تب ہوا جب پیچھے کھڑے وجود کی دہکتی سانسوں کے تبش کو اپنی کان کے لو پر محسوس کیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ پیچھے کھڑے وجود نے نرمی سے اپنے ہونٹوں سے کان کے لو کو چھوتے اپنے دانتوں تلے دبایا تو کئی باغی آنسو پلکوں کی بار توڑتے ہونٹوں پر رکے ہاتھ پر گرے۔ پیچھے کھڑے وجود کے ہاتھ سرکتے ہوئے پیٹ پر آکا بندھے تو پروت شاہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اپنے وجود میں ہمت مجتمع کرتے پوری طاقت لگا کر حصار کو توڑنا چاہا، مگر گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ ہونٹوں کا جانلیوا لمس کان سے ہوتا گردن پر رقص کرنے لگا تو کمرے کی خاموش فضا میں پروت شاہان کی ہچکیاں گونجنے لگی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، میرے لالا تمہیں جان سے مار دیں گے، ہاتھ پاؤں مارتے چلاتے ہوئے کہا تو پیچھے کھڑے وجود نے سیدھے ہوتے سخت نظروں سے اپنے حصار میں چٹپٹاتی پروت شاہان کو دیکھا، جو اب اپنے گرد لپیٹے بازو پر جھک کر دانت گاڑ چکی تھی۔ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی جب اس بازو کو ہٹانا نہ سکی تو اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کیے، پیچھے کھڑے شخص کا منہ نوچنا چاہا تو پیچھے کھڑے شخص نے اپنی گرفت اتنی سخت کی پروت شاہ کو اپنی ہڈیاں چٹہتی محسوس ہوئی۔ پلیز چھوڑو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑو، وہ شادی شدہ ہوں۔ پروت شاہان کی آخری بات پر پیچھے کھڑے شخص نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے جھک کر کندھے پر ہلکے سے دانتوں کا دباؤ ڈالا تو پروت شاہ اس گستاخی پر تڑپ اٹھے۔ ہدایت! اپنی بے بسی پر چیخا اس ستم گر کو پکارا تو پیچھے کھڑے شخص نے بھی جھٹکے سے پروت شاہان کا رخ بدلتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ حکم مائی شائننگ سٹار، وہ جو اس اچانک ابتار پر بچکا کے رہ گئی تھی، اپنے کانوں میں ہوئی سرگوشی کو سن اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند چہرے کو بھگوتے گردن میں جذب ہونے لگے۔ ہدایت شاہ نے نرمی سے پروت شاہان کو کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کرتے پروت شاہ کا خوبصورت آنسو سے تر چہرہ ہاتھوں میں بڑھا۔ مجھے لگا میری بیوی میری آہٹ سے، میری خوشبو سے مجھے پہچان لے گی، اس لیے بس تھوڑا سا تانگ کرنے کا سوچا، مگر یہاں بیوی پہچاننے کی بجائے مجھے گھٹیا جیسے القابات سے نوازی اپنے بھائی کی دھمکی دینے لگی۔ مجھے پکارنے میں تو بہت دیر کر دی، حالانکہ سب سے پہلا میرا ہی خیال۔ پروت شاہ کے آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چونتے شکوا کے نہ لہجے میں کہتے، شدت سے اپنے ہونٹ گال پر ثبت کرتے اپنی بات مکمل کرتے، پروت شاہ کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے ہدایت شاہ کو خود سے دور کیا، جس پر ہدایت شاہ نے نہ سمجھی سے پروت شاہ کی جانب ابھی وہ کچھ سمجھتا کہ پروت شاہ کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور ہدایت شاہ کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ مٹھیاں بیندے ہدایت شاہ نے سردی سے آنکھیں میز کا کھلتے سوئے آنکھوں سے اپنے سامنے تھر تھر کانپتے پروت شاہان کو دیکھا۔ مسٹر کلر کی فراق کے ساتھ گلابی آنچل بٹا لیے، چاکلیٹ براؤن بالوں کو ڈیلی جوڑے میں قید کیے، جس کی کچھ لٹیں چہرے کے گرد لپٹی ہوئی تھی، رونے کے بعد سفید رنگت میں سرخیاں گلی ہوئی تھی۔ سمندر سے گہری آنکھوں میں خوف اور دکھ ہچکولے لے رہا تھا، جسے دیکھ ہدایت شاہ نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو کوسا اور قدم پروت شاہ کی جانب بڑھائے، جسے دیکھ پروت شاہ نے اپنے قدم بے ساختہ پیچھے لیے۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا، مجھے لگا کہ کوئی اور ہے، مجھے لگا میری عزت۔ ہچکیوں سے روتی وہ ہدایت شاہ کو ملال کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل چکی تھی، ایک ہی جس میں پروت شاہ کے قریب پہنچتے بازو سے تھامتے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ مائی لٹل سٹار، ایسا کبھی بھی مت سوچنا، تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، ہدایت شاہ کے ہوتے کسی کی بری نظر تم پر نہیں پڑ سکتی۔ کجا کے ہچکیوں سے روتی پروت شاہان کی پیٹھ سہلاتے سخت لہجے میں کہتے، آخر میں جملہ ادھورا چھوڑتے جبڑے بھینچ کر اپنے سینے میں چھپی اپنی مداح جان کو دیکھا۔ اب اگر تم نے رونا بند نہ کیا تو پھر میں اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا، پھر چاہے ساری رات بیٹھ کر روتی رہنا۔ پروت شاہ کو مسلسل روتے دیکھ تنبیہ لہجے میں کہا تو پروت شاہ نے اپنا سر مزید ہدایت شاہ کے سینے میں چھپا لیا، جس پر ہدایت شاہ نے گور کر پروت شاہان کو دیکھا۔
ابو سے کیا بتاتی کہ یہ رونا کس بات کا ہے؟ خوف تو تب ہی ختم ہو گیا تھا جب ہدایت شاہ نے شدت سے خود میں بیچ لیا تھا۔ یہ رونا تو اپنی غلطی یاد کر کے آ رہا تھا، زندگی میں کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور جب کچھ کیا بھی تھا تو ڈائریکٹ ہاتھ ہی اٹھایا تھا، پر وہ بھی کسی اور پہ نہیں، اپنے شوہر پر ہی۔ شرمندگی اس قدر کی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا کوئی ایسا منتر پڑے کہ وہ ہدایت شاہ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ ایک طرف تو دیکھو یار، پلوشا کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشا نے بھیگی پلکوں کی جڑ اٹھا کر نم نگاہوں سے ہدایت شاہ کے جذبے لوٹاتی آنکھوں میں دیکھا۔ نظریں آنکھوں سے ہوتی بائیں گال پر آئی تو پلوشا ہاتھ کے ہونٹوں سے بہساتا ہچکی نکلی، جس پر ہدایت شاہ نے تاثر سے سر ہلایا تو یہ وجہ تھی چہرہ چھپانے کی۔ ہاتھ پیچھے لے جا کر جوڑا کھولتے نرم لہجے میں استفسار کی تو پلوشا نے مجموع کی طرح سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری شاہ، میں ڈر گئی تھی۔ اپنی کمر کے گرد لپیٹتے ہدایت شاہ کے بازو پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں معافی مانگی تو ہدایت شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور بنا پلوشا کو سمجھنے کا موقع دیے قدم بیٹھ کی جانب بڑھائے، جبکہ ہدایت شاہ کے اس سمجھ پر پلوشاہن کے چہرے میں حیا سے سرخیاں گل گئی۔ ہمدار پل کے حیا کے بوجھ سے رخساروں پر سایہ فگن ہوئی، جنہیں دیکھ ہدایت شاہ کے رگوں پہ میں سکون کی لہر سرایت کر گئی۔ معاف تو میں کر دوں گا ہان شاہ کی جان، لیکن یہ بات ہم دونوں میں ہی رہنی چاہیے۔ اگر دشمنوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہدایت شاہ بند کمرے میں بیوی سے تھپڑ کھاتا پھرتا ہے تو تمہارے شوہر کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ذہن میں درغام خان کو لاتے دانت کچکچا کر کہا تو پلوشا خان نے سعادت مند بیویوں کی طرح سر اسباب میں ہلایا تو ہدایت شاہ نے مسکراتے ہوئے جھکا عقیدت بڑا لمس پلوشا خان کے سفید پیشانی پر چھوڑا۔ غلطی کی ہے تو اس کا ازالہ نہیں کرنا۔ دونوں ہاتھ تکیے پر پلوشا خان کے اطراف میں رکھتے پلوشا خان کے جھکی نظروں کو دیکھا بوجھل لہجے میں کہا تو پلوشا نے بے سہاتا نظریں اٹھا خود بسایا پگن ہوئے ہدایت شاہ کو دیکھا۔ نیلی آنکھوں کا تصادم اس قدر زوراور تھا کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ سوری کیا تو ہے میں نے، کب کباتے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے نظریں جھکائے مدھم لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ نے ہنکارا بڑھا۔ اگر سوری کرنے سے میں معاف نہ کروں تو پھر میں کان پکڑ لوں گی۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہدایت شاہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے سر نفی میں ہلایا۔ ازالہ کرو بیگم، شوہر کو دوسری ملاقات پر جہاں اپنے ان نازک ہونٹوں سے پیار کرنا چاہیے تھا وہاں آپ تھپڑ رسید کر چکی ہیں، اب ازالہ تو بنتا ہے۔ پلوشا کے کپ کپاتے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے بائیں رخسار پر رکھتے شکوہ کے لہجے میں کہا تو پلوشا نے ناسمجھی سے ہدایت شاہ کو دیکھا، جس پر ہدایت شاہ نے مانی ہی نظریں پلوشا کی گلابی پنکھڑیوں پر دکھائے، انگوٹھی کے پوروں سے چھوتے آنکھوں سے اشارہ کیا تو پلوشا نے شرم و حیا سے گھبرا کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ میں معاف نہیں کروں گا، سخت لہجے میں کہا تو پلوشا نے سرد سے کروٹ بدل کر چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ گردن سے بال ہٹاتے کان میں ہلکے سے سرگوشی کی، مگر پلوشا کو ہنوز چہرہ تکیے میں چھپائے دیکھ جبڑے بینچ کا فاصلہ قائم کیا۔ دل تو چاہا ابھی اپنے حصار میں لے کر ساری شدتیں اس نازک وجود پر اونڈیل کر اسے باور کروا دے کہ ہدایت شاہ کس قدر تڑپ رہا ہے اس ہجر میں، انسان کو قطع قطع خود میں اونڈیل کر اپنی تشنگی کو مٹا لے، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ہدایت شاہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ نازک ہے پھولوں سے بھی زیادہ، وہ کبھی بھی اپنے جذبات کے روح میں بہہ کر اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ ہدایت شاہ کو اس سے دور جاتے محسوس کر کے پلوشا نے جھٹکے سے روح بدلتے تڑپ کر پکارا تو ہدایت شاہ نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے پلوشا شاہ کو دیکھا، پلوشا خان کو دیکھا، بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے چاکلیٹ براؤن بال، گہری نیلی آنکھوں میں شک والی استحقاق بڑی نظروں سے دیکھتا وہ پلوشا کا دل بری طرح سے دھڑکا چکا تھا۔ پیر سے پاؤں نیچے رکھتے گلے میں لیے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹتے نظریں جھکائے وہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو ہدایت شاہ نے گہری سانس بھرتے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، کوئی ہاتھ مقصد روکنے کا طنزیہ لہجے میں کہا تو پلوشا نے جھک کے سر کو اسبات میں ہلایا۔ ارشاد، ہدایت شاہ کا طنزیہ لہجہ پھر سے محسوس کر کے پلوشا نے نظریں اٹھا کر ہدایت شاہ کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ ازالہ کرنا تھا نا؟ دو قدم کے فاصلے کو سمیٹتے مدھم لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ نے ابرو اونچا کر سر سے لے کر پاؤں تک بغور پلوشا کا جائزہ لیا تو وہ پل میں سویا پڑتی سٹ پٹا کر دو قدم پیچھے ہوئی، جسے دیکھ ہدایت شاہ نے جھٹکے سے پلٹ کر قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔
ابھی وہ 2 قدم سے آگے بڑھا کہ پرور شاہان باغا ہدایک شاہ کے سامنے آئی۔ اس طرح سامنے آنے سے وہ آگے بڑھتے ہدایک شاہ کے سینے سے زور سے ٹکرائی۔ ٹکر اس قدر زوراور تھی کہ پرور شاہ کو اپنے آگے ستارے گھومتے نظر آئے۔ دھیان سے ابھی گر جاتی بیوقوف لڑکی، بازو سے تامے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو پرور شاہ نے بنا کو جواب دیا اپنے پاؤں ہدایک شاہ کے جوتوں پر رکھے تو ہدایک شاہ نے خاموش نظروں سے پرور شاہان کو دیکھا جو اب التجا یا نظروں سے ہدایک شاہ کو جھکنے کا کہہ رہی تھی۔ جس پر ہدایک شاہ نے خاموشی سے چہرے کو جھکایا تو پرور شاہ نے ایڑیوں کو اٹھاتے آنکھیں بند کرتے نرمی سے اپنے ہونٹ تھپڑ والی جگہ پر رکھے۔ پرور شاہ کے نرم ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ہدایک شاہ نے سرشار ہوتے پرور شاہ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے اوپر اٹھاتے خود میں بیچ لیا۔ اب ہٹیے، مجھے نیچے اتاریے ہدایک شاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے شرم سے سوئے مدھم لہجے میں کہا تو ہدایک شاہ نے مسکراتے سر نفی میں ہلایا، بنا پرور شاہ کو سمجھنے کا موقع دیے اپنے دہکتے ہونٹ پرور شاہ کے ہونٹ پر رکھتے اسے خود میں بیچ لیا۔ قطرہ قطرہ پرور شاہ کی ٹھنڈی سانسوں میں اپنی دہکتی سانسیں شامل کرتے ہدایک شاہ اس نازک وجود میں کھونے لگا تھا۔ قربت کے ان لمحات کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اپنے کندھوں پر پرور شاہ کے نازک موقعوں کے وار کو محسوس کرتے ہدایک شاہ نے نرمی سے پرور شاہ کے ہونٹوں کو آزاد کرتے چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھ لیا۔ اپنی چیزیں سے سر پڑتے ہونٹوں کی نمی کو نرمی سے چونتے پرور شاہ کو اپنے حصار میں قید کرتے گال پرور شاہ کے سر پر ٹکا دیا۔ اپنے سینے پر پرور شاہ کی تیز دھڑکنوں کے شور کو سنتے ہدایک شاہ کے ہونٹ پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رینگی۔ تمہاری قبر میں ویڈنگ ڈریس اور کچھ دوسرے ڈریسز رکھ دیے ہیں، ہماری رخصتی پر میں چاہتا ہوں تم وہی ڈریس پہنو اور بالکل ویسے ہی تیار ہونا جیسا میں نے تمہیں اپنے خیالوں میں سوچا ہے۔ جوڑلے وغیرہ کل میں بھجوا دوں گا۔ پرور شاہ کے ہاتھوں کو نرمی سے چھوتے کہا اور جھک کر اپنے تشنا لب پرور شاہ کے ماتھے پر رکھے، چلو اب چلتا ہوں، ظالم سماج بھی آنے والا ہوگا اور اپنی بیوی کے سامنے میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا۔ پرور شاہ کی ناک ہاتھ تھامتے قدم دروازے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو پرور شاہ نے گھر کر ہدایک شاہ کی پیٹھ کو دیکھا۔ آپ کون سا ظالم سماج سے کم ثابت ہوئے ہیں؟ عقیدت کو باہر لے جانے والی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تو ہدایک شاہ نے مسکرا کر سر جھٹکا، مجھے لگتا وہ بھی کم تھا، آہنی بہن کے لیے وہی کوئی شہزادہ دے کر شادی بھی کر دینی چاہیے تھی۔ ہدایک شاہ کے کہنے پر پرور شاہ نے شکوہ کی نظر سے دیکھا تو ہدایک شاہ نے مسکراتے سر نفی میں ہلاتے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے پیچھے ہو کر ایک بھرپور استحقاق بڑی نگاہ پرور شاہ خان پر ڈالتے لمبے لمبے ڈاک بٹا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ اپنے وجود سے اڑتی ڈارک کلون کی خوشبو کو محسوس کرتے پرور شاہان کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رینگی۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حوریہ کو خاموشی سے جیکٹ کی زپ بند کر کے ہیلمٹ ٹھیک کرتے دیکھ صبغہ نے پوچھا تو حوریہ نے گہری سانس بھرتے صبغہ شاہ کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ آئسان صبح ہوتے ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ جس پر حوریہ نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آئسان کہہ کر گیا تھا کہ وہ رات لیٹ آئے گا، جسے سنتے حوریہ نے جلد سے صبغہ کو کال ملائی اور آدھے گھنٹے میں اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی۔ آئس صبغہ، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ آئس وہ نہیں جو وہ نظر آتے ہیں۔ جنگل کی طرف جاتی سنسان سڑک پر حسے فاصلے پر کھڑے کچھ لوگوں پر نگاہ دکھائے جواب دیا تو صبغہ نے حیرت سے حوریہ شاہ کو دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کچھ کہا ہے اس نے کیا؟ متفکر ہوتی سخت لہجے میں بولی تو حوریہ نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹکا، کہا ہی تو نہیں، وہ کچھ کہتا ہی نہیں صبغہ، اور جب کہتا ہے تب اس کے الفاظ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ میں اب تک جتنا آئس کو جان چکی ہوں وہ رشتوں کو کسی بیوقوفی کی نظر کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔